ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 9۔ دادو یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے کیا مجھے پہلوان سمجھ رکھا ہے جو میں اتنا بھاری صوفہ اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دوں گا؟ آج شمیم بیگم اپنی نگرانی میں شمیم منزل کی صفائی کروا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ سب کی شامت آئی رہی تھی۔ تو مرد بچے ہو، ذرا سا صوفہ نہیں اٹھا سکتے؟ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ مرد ہوں، لفٹنگ مشین نہیں ہوں جو یہ ڈبل سیٹڈ صوفے کو اکیلے اٹھا لوں۔ بات اگر صرف کھسکانے کی ہوتی تو سمجھ بھی آتا۔ صوفے کے پاس پیچھے قالین پر گندا پانی گر گیا تھا، اسی وجہ سے شمیم بیگم چاہتی تھی کہ وہ اپنی ایک انگلی پر صوفہ اٹھا کر دوسری طرف رکھ دے۔ ارے ہٹو پرے، ابھی تمہارے دادا ابو حیات ہوتے نا تو ایک لمحے میں اس صوفے کو اٹھا کر ایک طرف پٹک ڈالتے۔ پوتے کی نزاکت پر انہوں نے تعصب سے کہا، دادا ابو دھوبی تھے یا کشتی کرنے میں ماسٹر جو یوں پٹک ڈالتے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ذرا شرارتی لہجے میں بولا، تم اپنی کہو، بھری جوانی میں کیسی زنانیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے رکھ کر پوتے کو لتاڑا تھا جو اپنی نزاکتوں کو چھپانے کے لیے ان کے شوہر پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ ہاں تو آپ کے زمانے کے لوگوں کی طرح اصلی گھی اور ملائی تھوڑی کھائی ہے ہم نے۔ تیمور نے منہ بسورا تھا۔ بھری جوانی مانجھا ڈھیلا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تیمور نے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا تھا۔ ہیں یہ کون سی اردو بولتی ہیں آپ؟ تیمور نے مثال پر دانت نکالتے استفسار کیا۔ وہی جو تم انگریز کی اولاد کو سمجھ نہیں آئے گی، انہوں نے استحصائیہ بولتے بھویں سمیٹی، جبھی وہاں رشتے والی بھی چلی آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں اماں بھی؟ انہوں نے پان کے باعث لال ہوتے دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ وعلیکم السلام ننھی کاکی۔ ان کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی، جبکہ تیمور نے انہیں سٹپٹا دیکھ مسکراہٹ روک کی۔ کیا خوشخبری لائی ہیں آنٹی، کیا لڑکی والے مان گئے؟ تیمور نے ذرا جانچتے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں میاں، ابھی کہاں، 4 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ میں تو اس لیے آئی تھی کہ میری نظر میں ایک اور بڑا اچھا رشتہ آیا ہے۔ اچھا گھر خاندان ہے آپ کہتی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں لڑکی کو، انہوں نے استفساریہ لہجے میں دریافت کیا۔ رہنے دو بی بنو، ہم باز آئیں ان چوچلوں سے۔ اب کیا روز لڑکی دیکھنے پہنچ جائیں؟ نہ بس بہت دیکھ لی، مجھے تو جہارا دل سے بھاگ گئی ہے۔ بس اب میرے تیمور کی دلہن وہی بنے گی، انہوں نے گویا ہاتھ جھاڑ کر بات ختم کی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ویسے وہ میں کہہ رہی تھی کہ رشتہ بس ہو ہی جائے گا، آپ کو یاد ہے نا مجھے کیسے خوش کرنے ہیں؟ انہوں نے جھٹ اپنے مطلب کی بات کی۔ دلہن کو بیاہ کر تو آ جانے دو، تم تو ابھی سے ندیدی بن گئی ہو۔ انہوں نے گھور کر لتاڑا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ پان کھاؤ گی کیا؟ ملازمت سے پان دان لے کر جھولے پر نشست سنبھالتے انہوں نے صرف ساری لہجے میں پوچھا۔ جی مگر کتھا چونا ذرا ہلکا رکھیے گا اور چھالی باریک۔ مغلیہ دور کی شہزادیوں کی طرح صوفے پر کروفر سے براجمان ہوتے فرمان جاری کیا گیا تھا۔ شمیم بیگم نے چشمے کے پاس سے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر گھورا تھا۔ ذرا پیچھے کو دے کر بیٹھنا، ایسا نہ ہو کہ اوندھے منہ کہیں گری پڑی ہو۔ وہ ناسمجھی سے اٹھ کر پیچھے دیکھتی ایک قدم آگے کو ہی تھی، اور برا ہو موئی قسمت کا کہ پاؤں چکنے ٹائل پر پڑے پانی پر پھسلا تھا اور وہ سچ مچ اوندھے منہ گر پڑی تھی۔ اللہ خیر آنٹی، آرام سے۔ تیمور جو فاصلے سے کھڑا کال سن رہا تھا دوڑ کر قریب آیا۔ ہائے موئی، کمر ٹوٹ گئی میری تو میاں۔ تیمور کے سہارے کھڑے ہوتے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ تیمور میاں ذرا فرش کو صحیح سے جانچ لو، کیا معلوم اس قدر وزنی وجود کا بوجھ سا ہاتھ یا فرش کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ تیز تمباکو والا پان منہ میں رکھتی اب وہ بھی بنوں کے لیے سروتے کی مدد سے چھالیاں کتر رہی تھی۔ کمال کر دیا شمیم بیگم، یہاں میری کمر کے مہرے ہل گئے اور آپ کو فرش کی پڑی ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ ارے بی بی، تمہارے منہ میں تو گزبل لمبی زبان ہے، شکوہ کر لو گی، درد بیان کر دو گی۔ گھر کا فرش تو بے زبان ہے، تمہارے جیسے ڈھور کا وزن سہنے کے بعد وہ تو کسی سے اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے فرش کی مزاج پرسی کرنا تو پھر ہم گھر کے مکینوں پر فرض ہے نا، وہ طنزیہ بولیں، جبکہ تیمور مسلسل ان کی ہڈیاں چٹخا کر چیک کر رہا تھا جو بڑی پکی تھی۔ ارے ہٹو میاں، کیا آپ جان لے کر ہی مانو گے؟ اللہ کرے شمیم بیگم تم بھی یوں ہی منہ کے بل اوندھے منہ گر پڑو، پھر پتہ چلے گا میرا درد۔ وہ درستگی سے بولتی نشست چھوڑ کر ایسے سیدھی اکڑ کر کھڑی ہوئی تھی جیسے واگا بارڈر پر ہمارا فوجی جوان کھڑا ہوتا۔ چمار کے کوسے ڈھور نہیں مٹتے، انہوں نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا، جبکہ وہ دانت پیسی پاؤں پٹکتی شمیم منزل سے نکل آئی بڑی لکھنؤ کے نواب خاندان سے۔ باریک چھالی کا پان کھائیں گی صاحبہ؟ انہوں نے بھی بڑبڑاتے غڑب سے دوسرا پان بھی منہ میں رکھا تھا۔ فلک ڈرائیور کی ہمراہی میں آفس پہنچی تو کتنی ہی لمحے سکتے کسی کیفیت سے 2-4 گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، جبکہ مؤدب سے کھڑا باوردی ڈرائیور اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، جو گلاس بلڈنگ کی چاکو چوبند دیکھ ٹھہر سی گئی تھی۔ میڈم، وہ آواز پر چونکی، پھر خود کو سنبھالتے ایک قدم گاڑی سے باہر نکالے تھے، جہاں اسے ریسیو اور گریٹ کرنے کے لیے ایک فیمیل امپلائی موجود تھی۔
گڈ آفٹرنون میم، ایم ویلکم ٹو جہاداد انٹرنیشنل۔ فلک جو پہلے ہی محو سی ہر چیز کو پوری آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی شیشے کی پرشکوہ عمارت پر جہاداد انٹرنیشنل کا سائن بورڈ چمچما رہا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا وش قبول کیا تھا، پھر خود پر قابو پاتی امپلائی کی ہمراہی میں آفس میں داخل ہوئی تھی۔ محب نے نینا اپنی پرسنل سیکرٹری کو خاص اسے ریسیو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے سلامتی بھیجی تھی، گویا وہ سب اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ فلک کا دل مسلسل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ جب سے محب سے شادی ہوئی تھی تو نہ جانے کیوں اپنی اصل شناخت سے خوف سا آنے لگا تھا۔ گڈ آفٹرنون میم۔ وہ ریسیپشن سے لے کر محب کے گلاس آفس تک پہنچنے تک جہاں جہاں سے گزرتی جا رہی تھی سبھی عزت سے اسے وش کرتے جا رہے تھے۔ فلک کو آج پہلی بار اپنا آپ بے حد معتبر لگا تھا، اور یہ سب محب کے ساتھ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ وہ زبان کو تکلیف دیے بغیر صرف سر ہلانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ یہ سر کا آفس ہے میڈم، سر ابھی کچھ دیر قبل ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں گئے ہیں، بس کچھ دیر میں ان کی واپسی ہے، جب تک آپ یہاں ویٹ کر سکتی ہیں۔ وہ سر ہلاتی گلاس ڈور دھکیل کر اس لگژری سے آفس روم میں داخل ہوئی تھی جو واقعی اس شخص کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انٹیک ڈیکوریشن پیس سے لے کر آفس کی ہر چیز ہی نایاب اور بیش قیمت تھی۔ کاش کہ یہ زندگی کسی سہانے خواب جیسی وقتی اور سراب نہیں واقعی میرا بخت ہوتی۔ دل میں ہونک سی اٹھی تھی، وہ تعصب سے بس اتنا ہی سوچ سکی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے ٹفن باکس کو ٹیبل پر رکھتی وہ آفس لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھ گئی تھی۔ ایڈم، وہ اس وقت ایک بار میں بیٹھا شراب نوشی میں مصروف نشے میں دھت تھا، جب کسی صنف نازک کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی جو بس سے اس کا پیچھا کرتی اس بار تک آئی تھی۔ اس نے خماری سے لبریز آنکھیں کھول کر مقابل لڑکی کو بمشکل پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ کاؤنٹر کے نزدیک ہی ہائی چیئر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی، دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ یو، کون ہو تم؟ خالص امریکن ایکسنٹ میں بولتا وہ جانتی نگاہوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں وہی ایتھن کی ایکس گرل فرینڈ، ہماری ملاقات بار میں ہوئی تھی، ریممبرڈ؟ اس نے یاد دلانے کی ناممکن سی کوشش کی تھی۔ اوہ، واٹس یور گڈ نیم؟ اس نے کمینگی سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا، جو کراپ ٹاپ زیب تن کیے بلا کی حسین لگ رہی تھی، گویا جیسے کوئی کھلتا گلاب۔ المیرا نے جھٹ چہک کر کہا تھا۔ مائی سیلف ایڈم، اسے جھومتے ہوئے اپنا تعارف کرایا تھا۔ کیا ہم آج ڈیٹ پر چل سکتے ہیں؟ ایڈم نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ المیرا کی تو گویا دلی مراد بھر آئی تھی۔ لیٹس گو۔ وہ ایک سیکنڈ میں اپنے ڈگمگاتے پاؤں پر قابو پاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ باہر سے نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے اپنے اپارٹمنٹ پر لے جانے کا تھا۔ اس وقت لغاری ہاؤس کی بیٹھک میں آتش دان کے عین سامنے بیٹھے سب خاموشی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ جہارا نے فیصلہ ہی ایسا لیا تھا کہ سب خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ بیٹا ایک بار پھر سوچ لو، یہ بدرون بیگم تھی جو پوتی کے فیصلے پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں سوچ چکی دادو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا بو، آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، تو اب آپ کو ہر حال میں فیصلہ میرے حق میں دینا ہوگا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ آپ ہی سبتین بھائی سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ بالآخر اسرم کو ہی بہن کو سمجھانا پڑا تھا۔ یہ گمان تو آپ سب کا آدم لغاری کے بارے میں بھی تھا نا، کہ وہ جہاں آرا کے لیے پرفیکٹ ہے، اور پھر اس پرفیکٹ کا کیا ہوا؟ وہ اس سے زائیہ مسکرائی۔ مگر آپ ہی خاموش ہو اسرم، جیسا ہماری پوتی چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ بدرون بیگم، ہم آج کل میں تیمور میاں کے بارے میں تمام معلومات نکلوا لیں گے، پھر رشتے والی کو ہاں کر دینا۔ ابصار صاحب نے گویا بات سمیٹ دی تھی۔ شکریہ دادا بو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سبتین اور تیمور میں سے تیمور کے حق میں فیصلہ سناتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ جہاں آرا کے ماں باپ نے پریشانی سے باپ کی جانب دیکھا تھا جو سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جہاں آرا، وہ مسحری کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی خاموش تھی، جبھی اس کا موبائل میں پاپ اپ نوٹیفکیشن جگمگایا تھا۔ میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں۔ آج اس نے بہت بہادری سے یہ پیغام لکھا تھا۔ مت بھولیں، آپ کے اس فیصلے کا احترام کرنے والا بھی سبتین تھا، وگرنہ لغاری ہاؤس میں تو شروع سے فیصلے مسلط کرنے کی روایت قائم ہے۔ وہ طنزیہ آواز میں بولا تھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لیں، اس نے بہت التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ میں اپنا فیصلہ لے چکی مسٹر سبتین، براہ کرم اب کال نہ کیجیے گا۔ وہ اتنا بول کر کھٹ سے رابطہ منقطع کر گئی۔ محب میٹنگ سے فارغ ہوا جب تک لنچ ٹائم نکل چکا تھا۔ وہ اجرت بھرے انداز میں آفس روم میں داخل ہوا تھا جہاں فلک لاؤنج کے صوفوں پر آڑی ترچھی سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا نزدیک آیا تھا۔ فلک، اس نے نرمی سے پکارا۔ فلک اٹھ جائے۔ اس بار اس نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائی تھیں۔ فلک چونک کر بیدار ہوئی۔ وہ سوری محب،
وہ گڑبڑا کر بیدار ہوتی جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ محب نے بغور اس کے نازک سراپے کا جائزہ لیا تھا جو آسمانی رنگ فراق میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، آپ فریش ہو جائیں جب تک میں کھانا نکالتا ہوں۔ وہ بمشکل نظریں پھیرتا اپنا کوٹ اتار کر کوٹ سٹینڈ پر رکھتا نرم لہجے میں بولا، جبکہ فلک ذرا خفچدہ سی جلدی سے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ بھی ہے۔ اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کی تعریف کی تھی۔ فلک ہولے سے مسکرائی تھی۔ پھر آج رات کو میں ڈنر پر بھی امید رکھوں؟ وہ پلیٹ سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ دیا، ذرا شرارت سے بولا تھا، مذاق کر رہے ہیں نا؟ اب اتنا بھی اچھا نہیں بنا ہے۔ اس نے ناک چڑھائی تھی۔ ارے یار، واقعی بہت مزے کا کھانا بنایا ہے آپ نے۔ میں تو سرونٹس کے ہاتھ کا کھا کر بور ہو گیا ہوں۔ اس نے جھٹ اس کی نفی کی۔ تو پھر بتائیں اب آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کے لیے کوکنگ کرنا اچھا لگے گا۔ وہ خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ ایک کام کیجیے گا، اپنی پسند کا کچھ بھی بنا لیں۔ وہ مصروف سا بولا۔ اوکے، تو پھر شام میں ہم مٹن کڑھائی ٹرائی کریں گے۔ اس نے جھٹ مینیو ترتیب دیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے نوٹس کیا تھا کہ کھانے میں مٹن کا ہونا لازمی تھا، یعنی یہ محب کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھا۔ ضرور بھائی، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، جب ہی انہوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ہی کھانا ختم کر لیا تھا۔